کبھی نشیب، کبھی فراز، کبھی عروج، کبھی زوال، یہ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ لیکن تعلیم شرع یہ ہے کہ جب مصیبتیں اور مشکلات، مصائب آئیں، آفات و بلیات آئیں، تو پھر اللہ کی جانب متوجہ ہو، اللہ سے ڈرے کہ کہیں یہ میرے گناہوں کا نتیجہ تو نہیں ہے، کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، اور بین الاقوامی طور پر جن مسائل کا ہم شکار ہیں بحیثیت امت اور بحیثیت ملت، یہ ہمارا جو زوال ہے کہیں ہمارا اپنا قصور تو نہیں ہے، تو پھر یہ سوچتے ہوئے بندہ اللہ کی جانب متوجہ ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آندھی جب آتی تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، کبھی گھر کے باہر تشریف لے کر جاتے، کبھی اندر آتے، کبھی باہر جاتے دیکھتے آندھی آ رہی ہے، کالی گھٹائیں آ رہی ہیں، پھر اندر تشریف لاتے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیات رہتی، یہاں تک کہ جب بارش ہو جاتی تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ مبارکہ اپنی عام حالت میں آ جاتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ جب آندھی آئے تو آپ کی کیفیات بدل جائیں، آسمان کی جانب بار بار دیکھیں، اور جب بارش ہو جائے تو پھر آپ کی کیفیات ویسے ہی عام سی ہو جاتی، کیا وجہ ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل اللہ کا عذاب نہ ہو جو میری امت پر بھیجا گیا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز عمل ہے، اور ایک ہمارا طرز عمل ہے، ہم اسے بھی مذاق بنا لیتے ہیں۔ ہم آندھی طوفانوں کو اور اس قسم کے مصائب اور زلزلوں کو بھی عجیب و غریب قسم کا تماشا بنا دیتے ہیں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر۔ ہم عجیب و غریب قسم کے فقرے کس رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے ہم عبرت اور سبق حاصل کریں، بجائے اس کے کہ ہم اللہ سے ڈریں، ہم اوٹ پٹان حرکتوں میں مزید اس کو بنیاد بنا کر پڑ جاتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ تعلیم شرع نہیں ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، تو پھر لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے انکار کیا، انہوں نے اقرار نہیں کیا اللہ کی وحدانیت کا، شرک سے توبہ نہیں کی، اپنی غلط حرکتوں پر، غلط عقائد پر، غلط معمولات پر ڈٹے رہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا، یعنی اب انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو لہٰذا اولاً عقیدہ درست کرتے، پھر اس کے بعد اپنا کردار درست کرتے، یعنی تقوی اختیار کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں برکتیں کھول دیتا، ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ تقوی کے سبب بہت سی برکات عطا کرتا ہے، پرہیزگاری کے سبب بہت سی برکات عطا کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کے سبب، نیک اعمال اپنانے کے سبب بہت سارے راستے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے، اور فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور انہیں وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تقوی کا فائدہ ہمیں از خود بھی ہوتا ہے، ہماری اولاد کو بھی ہوگا، ہمارے گھر بار کو بھی ہوگا، ہماری صحبت میں ہمارے ساتھ رہنے والے، حتیٰ کہ ہمارے ریلیٹیوز، ہمارے جاننے والے، خاندان والے، نسلوں پر اثرات پڑتے ہیں تقوی اور پرہیزگاری کے۔ افامنوا مکر اللہ، اور کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ تو لہذا اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، گناہ گار کو بھی اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے، اور نیکوکار کو بھی اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ صحابہ کو جنت کی بشارت دے دی گئی، اتنی قطعیت کے باوجود بھی ان کے خوف کا عالم یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان قبر پر کھڑے ہوتے ہیں، اتنا روتے ہیں قبر کے پاس کہ ان کی داڑھی مبارک بھی بھیگ جاتی، حتیٰ کہ قبر پر آنسو گرنے لگتے ہیں، اس قدر زار و قطار روتے ہیں۔ پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو کہا کہ یہی وہ پہلی منزل ہے
جو اس میں کامیاب ہوا آگے بھی کامیاب ہوگا، جو یہاں پھنس گیا آگے بھی پھنس جائے گا۔ تو جو جنتی ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ خوف خدا ان میں بھرا ہوا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر جنتی کون؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے دن میں استغفار کرتے ہیں۔ فرماتے میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ کیوں؟ کثرت سے عبادت کرتے ہیں تو پاؤں میں ورم پڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ایک اعلیٰ درجہ ہے اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا، امت کو تعلیم دینا ہے کہ کتنے ہی بڑے مقام و مرتبے پر کیوں نہ پہنچ جاؤ، اللہ کی خفیہ تدبیر سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا۔ دعا کرتے رہو کہ تمہارا دل نہ پھرے، کہ جب یہ دل پھر جاتا ہے تو اچھا بھلا نیک آدمی بھی برباد ہو جاتا ہے۔ یہ دل جب کسی بھی بے ادبی کے سبب، کسی بھی خطا کے سبب پھر گیا تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ سے دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ ہم تیری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں، ہمیں اسی طرح نیکیوں پر استقامت عطا فرما، تو ہماری مغفرت فرما۔ جتنے ہی بڑے مقام و مرتبے پر انسان کیوں نہ پہنچ جائے، کبھی بھی خوش فہمی کا شکار نہ ہو۔ ہم جس شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لیتے ہیں، ان کا تذکرہ خیر کرتے ہیں، ہم توقع رکھتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ ان کے سبب ہم بخشے جائیں، ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ امید رکھتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ ہمارے لیے یہ بخشش کا ذریعہ ہو جائے۔ خود ان کا عالم کیا ہے، کبھی سیرت اٹھا کر پڑھے تو صحیح۔ ایک بادل نمودار ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی میں تیرا رب ہوں، ہیں جیسے غیب سے ندا آئی ہے نا، آواز آ رہی ہے، ہمیں اگر کہیں سے ایسی آواز آ جائے او میں تو پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ الہام فرما رہا ہے مجھ پہ، ایک دو خواب کیا نظر آ جائیں ہمیں، او ہو اب تو کنفرم جنتی۔ تو یہ تو اب بیٹھے ہوں گے ماشاءاللہ، مجھے بشارت ہوئی ہے خواب میں، نہ الف آتی ہے نہ بے آتی ہے، یہ تبلیغ کرنے بیٹھ گئے، یہ لوگوں کی اصلاح کرنے بیٹھ گئے، ان کو خود اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن اب یہ لوگوں کو واضح و نصیحت کر رہے ہیں۔ ہم تو ایک محض خواب کی بنیاد پر ہم اتنے خوش فہمیوں کی جنت میں چلے جاتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بادل نمودار ہوا، کہا میں تیرا خدا ہوں، اور تیری عبادت کے سبب، تیرے علم کے سبب اب میں نے تجھ پر نماز معاف کر دی ہے، جا تجھے دستبردار کر دیا اس سے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استغفار پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، تو وہ بادل چھٹ گیا، کیونکہ وہ شیطان تھا۔ تو اس نے کہا کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ابلیس مردود مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ خدا کے فضل نے بچایا ہے۔ اس طریقے سے کتنے شیوخ کے ایمان اور اعمال برباد کر دیے ہیں، لیکن تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ فرمایا نہیں، میرا علم کیا حیثیت رکھتا ہے، مجھے تو میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کبھی بھی اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، امید بھی رب کائنات سے بے حد ہونی چاہیے، نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس قدر امید کہ اعمال ہی منقطع ہونے لگیں، کم ہونے لگیں، ہم بے خوف ہونے لگیں، ہمارے اعمال میں کمی واقع ہونے لگ جائے اور ہم سمجھیں بس یہ میرا بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا، تو یہ طرز عمل بالکل درست نہیں ہے۔ جب آپ کی اور میری تربیت نہیں ہے، قرآن سے قریب نہیں ہیں، علماء سے دور ہیں، علم سے قریب نہیں ہیں، تو جب صحبتیں اچھی نہیں ہیں، ہم نے موبائل فونز کو، ٹی وی چینلز کو اپنی صحبت بنا لیا ہے، اسی کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جہاں سے دین ملا لے لیا، جہاں سے جتنا سنا سمجھ لیا، جس کو چاہا سن لیا۔ اب ایسا منتشر الخیالات ہمارے معاملات ہو چکے ہیں کہ نہ جانے کس وقت کس طرف ٹہل جائیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اچھا بھلا آدمی ایسے ہم تو دیکھ رہے ہیں نا، کیونکہ جو جس منصب پر ہوتا ہے، جس لیول پر ہوتا ہے، ویسے ہی معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سب کے سب گو کہ اس طرح نہیں ہوتے، لیکن کسی ایک کا بھی ہو جانا، چند افراد کا بھی ایسا بھٹک جانا، حتیٰ کہ گمراہیت کے دلدل میں، بعض اوقات کفر کے دلدل میں چلے جانا اور دین کے نام پر ہی جانا، تو اس سے تو مجھے اور آپ کو بھی ڈرنا چاہیے نا، یار میرے ساتھ کیا معاملہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے
تو مجھے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں نے اور آپ نے بھی اللہ سے عہد کیا ہے اور وعدہ کیا ہے، تو کیا میں اور آپ بھی اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہے ہیں، یا ہمارا طرز عمل کچھ اور بتا رہا ہے، ہمارا حال، ہمارے اقوال، ہمارا کردار کچھ اور گواہی دے رہا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ جب آپ کی والدہ نے علم دین سیکھنے کے لیے آپ کو جدا کر دیا، بغداد کی طرف سفر کیا، تو والدہ نے آپ کی گدڑی میں جو ہے بغل کے نیچے دینار سی دیے 40۔ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، تو ڈاکوؤں نے سب سے چھینا، ان کے پاس بھی آئے، ایک آیا کہ تمہارے پاس کچھ ہے، یہ چھوٹی عمر تھی، کہا تمہارے پاس کچھ ہے، کہا ہاں 40 دینار ہیں۔ دوسرا ڈاکو آیا، وہ کہتا تمہارے لڑکے تمہارے پاس کچھ ہے، ہاں ہیں 40 دینار ہیں، وہ بھی ہنس کے چلا گیا، کیوں بھائی کون بتائے گا 40 دینار ہے میرے پاس۔ پورے قافلے سے مال لوٹ لیا، سردار کے پاس سب جمع ہوئے، تو کچھ ڈاکو نے کہا کہ سردار وہ ایک نوجوان لڑکا ہے، بچہ ہے، وہ کہنے لگا کہ میرے پاس ہے، ایسا ایسا معاملہ ہے، کہا لے کر آؤ اس کو۔ پوچھا کہ تمہارے پاس واقعتاً ہے، کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے، کہاں ہے، بولا یہ میری گدڑی کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ جب دیکھا گیا تو واقعتاً اس میں 40 دینار موجود تھے، تو پوچھا کہ تم چھپا سکتے تھے، ہم بچا سکتے تھے اپنا مال، کیوں نہیں بچایا؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے کہ میری ماں نے وعدہ لیا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، سچائی کا ساتھ دے، سچ بولنا ہمیشہ، تو تم نے پوچھا میں نے سچ بتا دیا۔ تو وہ ڈاکوؤں کا سردار زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ یہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہا ہے، اور ہم خدا سے وعدہ کر کے آئے ہیں اور ہمارا یہ حال ہے۔ وہ خود بھی توبہ طائب ہوا، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اس نے توبہ کی، اور پورے ڈاکو سمیت وہ طائب ہو گئے، بلکہ ان میں سے اپنے وقت کے ولی بھی بنے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ مجھے اور آپ کو بھی یہ مختلف واقعات سن کر، قرآن کی آیات سن کر، مجھے اور آپ کو بھی درس حاصل کرنا چاہیے۔